بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس سلسلے میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حیات طیبہ کتاب رہبران معصومین علیہم السلام کو پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو پیج نمبر 451 پر تمام ہو گئی تھی. آئیے گفتگو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی کے بارے میں تھی، اور اس سے پہلے ہم آپ کے مناظرے پیش کر رہے تھے جو آپ نے ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں جو خدا اور خدائی کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور امام نے ان کو جو ہے راہ نجات یا راہ سعادت عطا فرمائی. اور اسی ذیل میں ہم آج کی گفتگو انشاءاللہ رسالہ توحید مفضل، یعنی وہ کتاب جو امام نے توحید کے موضوع پر جناب مفضل کو املا کرایا تھا، اس کتاب کا نام ہے توحید مفضل، یعنی رسالہ توحید مفضل کے سلسلے میں گفتگو کو پیش کرتے ہیں. آئیے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. رسالہ توحید مفضل. توحید مفضل خلقت انسان، خلقت کائنات، اثبات وجود خداوند عالم، علم، قدرت، حکمت وغیرہ جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہے، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 4 نشست میں جناب مفضل کے لیے تفصیل سے بیان کیا، جسے امام کی اجازت سے مفضل لکھتے جا رہے تھے. یہ قیمتی رسالہ علامہ مجلسی اور دوسرے علماء کے ذریعے ترجمہ ہوا اور طبع ہوا جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ لوگ جو توحید اور آیت الہی کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ہے. سید بن طاووس نے اپنی کتاب کشف المحجہ میں اپنے فرزند سے وصیت کی ہے کہ اس رسالہ توحید مفضل کا مطالعہ کرو. ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اگر کوئی سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے اپنے ساتھ مفید کتابیں لے جانا چاہیے کہ ایک توحید مفضل. مختصر طور سے اس رسالے کا تعارف کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعض مطالب کا ترجمہ بھی پیش کریں گے. جناب مفضل نے خود اس رسالے کے مقدمے میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک روز غروب وقت مسجد پیغمبر میں بیٹھا ہوا تھا. عظمت پیغمبر اور وہ چیزیں جو خدا نے انہیں عطا فرمائی ہیں اور جو فضیلت و شرف انہیں بخشا ہے اس کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ ناگہاں اپنے وقت کا لامذہب ترین شخص ابن ابی الاوجاع وہاں آ پہنچا اور ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے میں اس کی باتیں سن رہا تھا. اتنے میں اس کا ایک دوست بھی آیا اور اسی کے پاس بیٹھ گیا. ابن ابی الاوجاع اور اس کے دوست نے پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کچھ باتیں کیں. اس کے بعد خدا کا مسئلہ چھڑ گیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس دنیا کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے، اور تمام چیزیں بغیر کسی خالق اور مدبر کے ایسے ہی پیدا ہو گئی. یہ دنیا ہمیشہ سے ایسے ہی تھی اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گی. جب میں نے یہ باتیں ان کی زبانی سنی اس وقت مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے اسے ضبط نہ کر سکا اور کہا، اے دشمن خدا، زندیق اور بے دین ہو گئے ہو. وہ خدا جس نے تمہیں بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، تمہیں مختلف حالات سے گزارا اور اس منزل تک پہنچایا، اس خدا کا انکار کرتے ہو. اگر اپنے آپ میں فکر کرو، اپنے حواس و علم کی طرف رجوع کرو تو یقیناً پروردگار کے دلائل اور اس کی خلقت کے آثار تم میں نمایاں ہے. اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت سب تمہارے اوپر آشکار ہیں. ابن ابی الاوجاع نے کہا، اے مرد، اگر تو
متکلموں یعنی متکلم وہ اشخاص جو عقائد کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اس سلسلے میں بحث و مناظرہ کرتے تھے میں سے ہے تو پھر اس انداز سے تم سے گفتگو کروں، اس صورت میں اگر ہمیں لاجواب کر دو گے تو ہم تمہاری پیروی کریں گے، اور اگر متکلموں میں سے نہیں ہو تو پھر تم سے بحث کرنا بیکار ہے۔ اگر تم امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب سے ہو تو وہ ہم سے اس طرح گفتگو نہیں کرتے اور نہ وہ اس طرح بحث کرتے ہیں۔ جو کچھ تم نے اس وقت سنا اور اس سے کہیں زیادہ متعدد بار سن چکے ہو، لیکن نہ انہوں نے کبھی ہم کو گالی دی اور نہ ہمارے جواب کے لیے سخت روش اختیار کی۔ وہ بہت نرم خو، بردبار، عقل مند اور حلیم ہے، کسی وقت بھی غصہ ان پر غالب نہیں آتا، وہ اپنی جگہ سے ہلتے تک نہیں اور ہماری باتوں کو اور ہماری دلیلوں کو سنتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے اسے بیان کر دیتے ہیں اور یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ان پر غالب آ گئے ہیں۔ وہ مختصر سی بات میں ہماری ساری دلیلیں باطل کر دیتے ہیں اور مختصر سی گفتگو میں ہم پر حجت تمام کر دیتے ہیں، اس طرح سے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر تم ان کے اصحاب سے ہو تو ان کے انداز سے ہم سے گفتگو کرو۔ میں پریشان حال مسجد سے باہر آیا اور ان ملحدوں کی شبہات کے بارے میں غور کر رہا تھا جو انہیں خدا کے سلسلے میں تھے۔ پھر میں اپنے آقا و سردار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ جب میں نے امام سے افسردہ اور پریشان حال دیکھا تو پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے ان سے ان دہریوں کی ساری گفتگو امام کی خدمت میں عرض کی۔ امام نے فرمایا میں تمہارے لیے بیان کروں گا حکمت پروردگار خلقت کائنات، حیوانات، درندے، حشرات، پرندے اور تمام جاندار، انسان، چوپائے، گیا، پھلدار درخت، بے میوہ درخت، کھانے والی سبزیاں، نہ کھانے والی سبزیاں، ان تمام چیزوں میں جو حکمت خداوندی ہے وہ سب تمہارے لیے اس طرح بیان کروں گا کہ عبرت حاصل کرنے والے اس سے عبرت حاصل کریں گے اور مومنین کی معرفت میں اضافے کا سبب ہوگا۔ منکرین اور ملحدین حیران و سرگردہ رہ جائیں گے۔ کل صبح ہمارے پاس آؤ۔ میں اس نایاب فرصت کو حاصل کر کے بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور صبح کے انتظار میں رات بڑی بے چینی سے گزار دی۔ پہلی نشست۔ صبح سویرے خدمت امام میں حاضر ہوا، اجازت حاصل کر کے گھر میں داخل ہوا اور کھڑا رہا۔ اس کے بعد ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ امام نے مجھے اپنے مخصوص کمرے میں طلب کیا۔ جب میں بیٹھا تو امام نے فرمایا مفضل، رات صبح کے انتظار میں زیادہ طولانی ہو گئی۔ عرض کی مولا ایسا ہی ہے۔ امام نے آغاز سخن فرمایا اے مفضل، خدا تھا اور جو کچھ نہ تھا وہ باقی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں الہام عطا فرمایا۔ شکر و سپاس اسی سے مخصوص ہے کہ اس نے ہمیں اعلیٰ علوم اور بلند ترین عزت و بزرگی سے نوازا، ہمیں ساری مخلوقات پر اپنے علم سے برتری عطا کی اور اپنی حکمت سے ہمیں ان سب پر گواہ قرار دیا۔ مفضل کا کہنا ہے کہ میں نے امام سے اجازت مانگی کہ جو کچھ وہ فرما رہے ہیں اسے لکھتا رہوں۔ امام نے موافقت فرمائی اور فرمایا اے مفضل، وہ لوگ جو خدا کے وجود میں شک کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو خلقت کے عجائب سے واقف ہیں، ان کی عقل حکمت خداوندی کو درک کرنے سے قاصر ہے جو کہ خدا نے دشت و دیار پہاڑوں کے دامن میں ودیعت کی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی عقل کی کوتاہی اور فکر کی کمی کی بنا پر خدا کا انکار کیا ہے اور وہ بصیرت کی کمزوری نے انہیں تکذیب پر آمادہ کر دیا۔ وہ خالق کا انکار کر بیٹھے، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ ان موجودات کا کوئی خالق نہیں ہے، اور اس کے مدعی نے کہا اس دنیا کا کوئی مدبر نہیں ہے۔ جو چیز وجود میں آتی ہے وہ بے حساب اور بے اندازہ ہے، اس میں کوئی حکمت و تدبیر نہیں ہے۔ جو صفات خدا کے لیے بیان کرتے ہیں خدا اس سے بزرگ و بالا تر ہے۔ خدا انہیں اپنی رحمتوں سے دور رکھ کے یہ صاف اور واضح حق کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ یہ لوگ اپنی گمراہی اور اندھے پن میں اس نابینا گروہ کے مانند ہے جو ایک عالیشان عمارت میں داخل ہو جس میں بہترین قسم کے فرش بچھے ہوں، انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں،
پہننے کے لیے اعلیٰ لباس ہوں، خلاصہ ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود ہو، ہر شے نہایت موزوں انداز سے رکھی ہو، ہر چیز اپنی مناسب جگہ پر رکھی ہو، اور یہ نابینا گروہ کے افراد اس عمارت میں ادھر ادھر چلیں پھریں، کمروں میں داخل ہوں، درا حالانکہ یہ لوگ نہ عمارت کو دیکھ رہے ہیں اور نہ اس میں مہیا شدہ چیزوں ہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کے پیر کبھی ظرف سے ٹکراتا ہے اور کبھی اس سامان سے، جبکہ ہر چیز مناسب جگہ رکھی ہوئی ہے، لیکن ان لوگوں کی نگاہوں میں نہ اس کی کوئی ضرورت ہے اور نہ کوئی اہمیت و واقعیت۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس چیز کو یہاں کیوں اور کس لیے رکھا گیا ہے۔ یہ لوگ اپنی نادانی اور جہالت کی بنا پر غصہ کرتے ہیں، عمارت اور عمارت کے بنانے والے کو ناسزا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ اس عالم ہستی کے نظم و ضبط اور حسن و تدبیر کو دیکھتے ہوئے خالق کائنات کا انکار کرتے ہیں، ان کی مثال ان اندھوں کی سی ہے، کیونکہ ان منکرین کے ذہن میں اشیاء کی علل و اسباب اور ان کے فائدے سے نہ آشنا ہے۔ اس کائنات میں حیران و سرگرداں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، نظم، استحکام، پائیداری، خوبصورتی جو اس دنیا میں ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جس کا سبب انہیں نہیں معلوم اور ان کی عقل اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے، اس وقت ناسزا الفاظ استعمال کرتے ہیں اور خالق کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ کوئی نظم و ضبط ہے اور نہ کوئی تدبیر۔ امام علیہ السلام نے اس پہلی نشست میں انسان کی خلقت اور اس میں ودیعت شدہ متعدد حکمتوں اور نعمات الہی کو تفصیل سے بیان فرمایا، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور جو امام علیہ السلام نے دوسری نشستوں میں بیان فرمایا اس کے ترجمے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ دوسری نشست: اے مفضل، خداوند عالم کی حکمت اور تدبیر کے بارے میں غور و فکر کرو۔ خدا نے درندے اور شکاری جانوروں کو تیز دانت، سخت پنجے اور چوڑا اور محکم دہن عطا کیا ہے جو ان کی زندگی کے لیے ضروری تھا۔ اس طرح شکاری اور گوشت خور پرندوں کو ان کے مناسب سے منقار اور پنجے عطا کیے ہیں جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اگر خداوند عالم گھاس کھانے والے جانوروں کے پنجے دے دیتا جس کی انہیں ضرورت نہ تھی، کیونکہ انہیں نہ تو شکار کرنا ہے اور نہ گوشت کھانا ہے، اس طرح اگر ان درندوں کو سم کھر دے دیتا ہوتا جس کی انہیں ضرورت نہ تھی تو انہیں وہ چیز عطا کی جس کی ضرورت تھی، ان چیزوں سے انہیں محروم رکھا جس کی ضرورت نہ تھی، یعنی وہ اسلحہ جس کے ذریعے شکار کر کے اپنی غذا حاصل کرتے تھے وہ انہیں دے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند عالم نے جانوروں کو ان دونوں صفتوں کو وہ چیزیں دی ہیں جو ان کی زندگی کے لیے مناسب تھی اور ان کی بقا و صلاح کے لیے لازمی تھی۔ اب ذرا ایک نظر چوپائے کے بچے پر ڈالو کہ پیدا ہونے کے بعد کس طرح اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسے پرورش میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو ایک آدمی کی اولاد کو ہوتی ہے، مثلا گود میں لینا وغیرہ، کیونکہ بچے کی پرورش کے لیے عورت کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور انگلیاں آزاد ہیں جس سے وہ بچے کو گود میں لے سکتی ہے اور پرورش کر سکتی ہے، لیکن ایک چوپایا بچے کی ماں کے لیے یہ امکانات فراہم نہیں ہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے چوپائے کے بچے کو پیدا ہوتے ہی اتنی طاقت و توانائی دی کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور راہ چل سکے تاکہ تلف نہ ہونے پائے اور بغیر کسی مربی کے پرورش کی بغیر کسی مربی کی پرورش کے خرد و رشد وہ نمو کرے، صحیح راہ کو اختیار کرے اور اپنے کمال تک پہنچے۔ مزید یہ کہ خداوند عالم نے پرندوں کے بچوں کو، جیسے مرغی، تیتر وغیرہ کے بچے جیسے ہی انڈے سے باہر نکلتے ہیں اسی وقت چننے لگتے ہیں اور دانہ کھانے لگتے ہیں، لیکن وہ پرندے جن کے بچے ضعیف و ناتواں ہوتے ہیں، جن میں قوت پرواز نہیں، جیسے کبوتر اور دیگر پرندے کے بچے، اس قسم کے بچوں کو ماں
کھانا بھراتی ہے، یہاں تک کہ ان ضعیف بچوں میں قوت پرواز آ جاتی ہے اور خود اپنا آب و دانہ حاصل کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اس قسم کے بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے بنسبت دوسرے پرندوں کے بچوں کی، جیسے مرغی وغیرہ کے بچے، تاکہ مادر مہربان ان کی پرورش کر سکے اور ان کی دیکھ ریکھ کر سکے تاکہ یہ بچے تلف نہ ہونے پائے۔ پس تم نے دیکھا کہ خداوند عالم نے ہر ایک کو اس کی مناسب چیز عطا کی اور ہر ایک میں حکمت و تدبیر خداوندی عالم کے آثار نمایاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری نشست، آواز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور ہوا اسے ہمارے کانوں تک پہنچاتی ہے۔ لوگ سارا دن اور رات کے حصے میں بھی اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں محو گفتگو رہتے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں اور آوازیں ہوا میں باقی رہ جائے تو یہ دنیا آوازوں سے بھر جاتی اور لوگوں کا کام کاج کرنا دشوار ہو جاتا۔ کاغذ کے بدلنے سے کہیں زیادہ ہوا کے بدلنے کی ضرورت پیش آتی، کیونکہ وہ الفاظ و کلمات جو زبان سے نکلتے ہیں ان کی مقدار تحریر شدہ چیزوں سے کہیں زیادہ ہے۔ خداوند حکیم نے اس ہوا کو لطیف پاکیزہ بنایا اور اسے آنکھوں سے پوشیدہ رکھا۔ گفتگو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور مزید باتوں کو جذب کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا نہ تو فرسودہ ہوتی ہے اور نہ ضائع ہوتی ہے۔ یہی ہوا اگر تم اس کے فائدے کے بارے میں غور و فکر کرو تو یہی عبرت کے لیے کافی ہے، کیونکہ جسم کی حیات کا سبب ہے، انسان سانس لینے سے زندہ ہے۔ یہی ہوا بدن کے خارجی حصے کی اصلاح کرتی ہے اور دور ترین آواز یہی ہوا ہم تک پہنچاتی ہے۔ ہمارے دماغ کو خوشبو سے معطر کر دیتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے جس طرف سے ہوا آتی ہے اس طرف سے خوشبو اور آواز زیادہ آتی ہے؟ گرمی اور سردی جو بدن اور نظم دنیا کے لیے نہایت ضروری ہے، گرمی اور سردی کو بھی ہوا اپنے دامن میں لیے رہتی ہے۔ درختوں کی خلقت کے بارے میں بھی خداوند عالم و قادر کی مختلف حکمتوں پر نظر ڈالو۔ غور کرو کہ درخت کو سال میں ایک مرتبہ موت آ جاتی ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے اور اپنی فطری حرارت کو اپنے میں چھپا لیتا ہے اور پھلوں کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے۔ یہی درخت موسم بہار میں دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور حرکت میں آتا ہے، انواع و اقسام کے پھل تمہارے لیے تیار کر دیتا ہے۔ پھر پھل اپنے وقت میں اس طرح سے لذیذ اور بہترین مٹھاس پیش کرتا ہے جس طرح سے مہمانداریوں میں ہر موقع پر مناسب شیرنی پیش کی جاتی ہے۔ اگر غور کرو تو دیکھو گے کہ پھلدار درختوں نے اپنے ہاتھوں کو پھلوں سے بھر کر تمہاری طرف بڑھا دیا، باغ میں شاخوں نے اپنی ہتھیلیوں پر پھول رکھ کر تمہارے سامنے پیش کیا ہے کہ جس کو چاہو لے لو۔ اگر عقل مند ہو تو اپنے میزبان کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اگر تمہارے پاس ہوش و خرد ہو تو گوناگون لطائف و عجائبات کو دیکھ کر اپنے ولی نعمت کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ تمام غذائیں، میوہ سرسبزیاں، رنگا رنگ پھول جو باغ و چمن، بوستاں، گلستاں کو ہو دامن میں تمہارے لیے آمادہ کیا ہے، تم اس کے احسان کا انکار کرتے ہو اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، شکر کے بجائے ناشکری کرتے ہو، نعمتوں کے مقابلے میں گناہ کرتے ہو۔ انار سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی خلقت میں اس خدا کی قدرت آشکار ہے جو عطا بھی کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ انار کے درمیان ٹیلے ہیں جن پر چربی چڑھا دی گئی ہے، ان کے چاروں طرف انار کے دانوں کو اس طرح سے جڑ دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، گویا کسی نے ان کو اپنے ہاتھوں سے چنا ہے۔ دانوں کو چند حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر حصے کو پردے میں لپیٹ دیا گیا۔ وہ پردہ اس قدر باریک ہے کہ عقل حیران ہے۔ پھر اس کے بعد پورے انار پر ایک مضبوط جلد چڑھا دی گئی۔ انار میں ان تدبیروں کو اس لیے استعمال کیا گیا، اگر انار کا اندرونی حصہ صرف دانوں سے بھرا ہوا ہوتا تو ان کے لیے غذا جذب کرنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اسی لیے دانوں کے درمیان چربی سی قرار دی اور دانوں کو اس میں لگا دیا تاکہ ہر ایک دانے تک غذا پہنچ سکے، اور دانوں کے درمیان اس نازک سے پردے کو اس لیے تانا تاکہ دانے ضائع اور خراب نہ ہونے پائے۔ اس پر مضبوط جلد اس لیے چڑھائی تاکہ یہ تر و تازہ دانے گرمی، سردی اور دوسری آفتوں سے محفوظ رہیں۔ یہ چیزیں جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہے، جو ان بے شمار حکمتوں سے چند تھی جنہیں خداوند عالم نے
انار میں ودیت فرمایا ہے۔ واقعاً اس طرح کی تعلیم و تربیت نہ کسی مکتب میں دکھائی دیتی ہے، نہ کسی مذہب میں دکھائی دیتی ہے۔ کسی کے پاس اس طریقے کے الفاظ اور فکر کو بلند کرنے والی وہ چیزیں نہیں ہیں جو الحمدللہ ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے اپنی جبین ناز کو آل محمد کی دہلیز پر خم کر دیا ہے، اور ان کی دہلیز پر جب پیشانی تسلیم کو جھکا دیا جاتا ہے تو خدا اس پیشانی کو اتنی عزت دیتا ہے کہ کہیں بھی پھر اس کو ذلیل اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ان باتوں کو پڑھتے رہیے، غور کرتے رہیے اور دوسروں تک پہنچاتے رہیے، اور اس سلسلے میں اجر و ثواب کے مستحق خداوند عالم کی جانب سے قرار پاتے رہیے۔ وسلام، پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔